بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 118 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مبنی غیر اصل کی چوتھی قسم اسماء افعال کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الافعال ما كان بمعنى الامر او الماضی نحو روید زیدا ای امہلہ وہیہات ذلك ای باعدا، وفعال بمعنى الامر من الثلاثی قیاس کنزال بمعنى انزل، وفعال مصدرا معرفة كفجار وصفة مثل یا فساک مبنی لمشابہته له عدلا وزنة، وفعال علما للأعیان المؤنثة كقطام وغلاب مبنی في الحجاز ومعرب في تمیم إلا ما كان في آخره راء نحو حضاری۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء الافعال، اسماء افعال، ما کان بمعنى الامر او الماضی، وہ اسماء ہے جو امر حاضر یا فعل ماضی کے معنی میں ہو۔ نحو روید زیدا ای امہلہ، جیسے روید زیدا یہ امہلہ کے معنی میں ہے۔ وہیہات ذلک ای بعودا، اور ہیہات ذلک یہ بعودا کے معنی میں ہے۔ وفعال بمعنى الامر من الثلاثی قیاس، اور فعال جو امر حاضر کے معنی میں ہو ثلاثی مجرد سے قیاسی ہے۔ کنزال بمعنى انزل، جیسے نزال یہ انزل امر حاضر کے معنی میں ہے۔ وفعال مصدرا معرفة، اور جو فعال مصدر معرفہ کے معنی میں ہو جیسے فجار، وصفة مثل یا فساک، یا صفت کے معنی میں ہو جیسے یا فساک، مبنی وہ مبنی ہے لمشابہتی لو عدلا وزنة، اس فعال بمعنی امر حاضر کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے، عدل اور وزن کے اعتبار سے۔ وفعال علما للأعیان المؤنثة كقطام وغلاب مبنی فی الحجاز، اور جو فعال مؤنث ذاتوں کا علم ہو جیسے قطام اور غلاب، یہ دو عورتوں کے نام مبنی ہیں اہل حجاز کی لغت میں۔ ومعرب فی تمیم، اور قبیلہ بنو تمیم کی لغت میں معرب ہے۔ الا ما کان فی آخر راء نحو حضاری، سوائے اس کے جس کے آخر میں راء ہو جیسے حضار، یہ ایک ستارے کا نام ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم ایک تو اسماء افعال اور اس کی تعریف پڑھیں گے، اور دوسری بات وزن فعال کی تحقیق اور مبنی ہونے کی وجہ پڑھیں گے۔ اسماء افعال ہم نے اس سے پہلے ہدایت النحو کے اندر یا اس سے پہلے نحمیر کے اندر یہ بحث ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اسماء افعال دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ جو فعل ماضی کے معنی میں ہو جیسے ایہاتا، شتانا، سرعانا، اور دوسرے وہ جو امر حاضر کے معنی میں ہو جیسے رویدہ، بلہا، حیا، ہلم علیک اور دونکا۔ اسماء افعال کی تعریف کیا ہے؟ کل اسم بمعنى الامر والماضی، ہر وہ اسم مبنی ہے جو وضع کے اعتبار سے فعل کے معنی میں ہو
اور فعل کی علامتوں کو قبول نہ کرتا ہو. جیسے رویدہ زیدن میں رویدہ اس میں فعل ہے اس لیے کہ یہ امہل امر حاضر کے معنی میں ہے اور فعل کی علامتوں کو قبول نہیں کر رہا. اور اگر ہم تحقیق میں جائیں تو اس میں فعل کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم وہ ہے جو امر حاضر کے معنی میں ہو اور اس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو. جیسے رویدہ یہ امہل کے معنی میں ہے، بلہا یترک امر حاضر کے معنی میں ہے، حی حل بمعنی اقبل ہے، علیکا بمعنی الزم ہے، اور دونک اور ہا بمعنی خذ ہے. ان کے بعد آنے والا اسم مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. جیسے رویدہ زیدن کہ زید کو چھوڑ دو. یہاں دیکھیے زیدن یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. دوسری قسم اس میں فعل بمعنی فعل ماضی، یعنی وہ اسم فعل جو فعل ماضی کے معنی میں ہو اور اس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو. جیسے ہیہاتا یہ بعودہ کے معنی میں ہے کہ دور ہوا. شتانا افطرا کا فعل ماضی وہ جدا ہوا. سرعانا سریا فعل ماضی اس نے جلدی کی. وہ اسم فعل جو فعال بمعنی امر حاضر کے وزن پر ہو اور یہ ثلاثی مجرد سے قیاس کے مطابق آتے ہیں. یعنی اکثر افعال ثلاثی مجرد سے اس وزن پر اسم فعل بمعنی امر حاضر بنایا جا سکتا ہے. وفعال بمعنی الامر من الثلاثی قیاس. صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو اور امر حاضر کے معنی میں ہو تو وہ مبنی ہوگا. جیسے نزال بمعنی انزل، تراک بمعنی اترک، اور ضراب بمعنی اضرب. وفعال مصدراً معرفتاً كفجار وصفتاً مثل یا فساق مبنی لمشابہتی لعدلاً وزنتاً. یا فرماتے ہر وہ اسم مصدر معرفہ، ہر وہ اسم مصدر جو معرفہ ہو اور فعال کے وزن پر ہو اور وہ اسم صرف جو اسی فعال کے وزن پر ہو، یہ دونوں بھی فعال بمعنی امر والے کلمے کے ساتھ وزن میں اور عدل میں مشابہت رکھنے کی وجہ سے مبنی ہے. عدل کا مطلب یہ ہے جس طرح نزال انزل سے اور ضراب اضرب سے معدول ہو کر آئے ہیں، اسی طرح فجار الفجور سے اور فساق فاسقہ سے معدول ہو کر آئے ہیں. لہذا ہر وہ مصدر اور صیغہ صفت جو فعال کے وزن پر ہو وہ محض مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوں گے. جیسے فجار بمعنی الفجور اور فساق بمعنی یا فاسق بمعنی یا فاسقہ. صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فعال کے ساتھ 2 قید لگائی ہیں. پہلی قید مصدراً ہے اور دوسری معرفتاً ہے. مصدر اس لیے فرمایا کہ ایسا کلمہ چونکہ عدل اور وزن میں مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں، اور عدل نام ایک صیغے کا دوسرے صیغے سے بغیر کسی قاعدے اور قانون کے نکلنا، اس طریقے سے کہ پہلے والے صیغے کا معنی اور مراد نہ بدلے. اور ایسا مصدری معنی ہی ہو سکتا ہے جو کہ باب کے تمام صیغوں میں چلتا ہے. معرفتاً اس سے فرمایا کہ ایسے کلمے کی صفت کلام عرب میں ہمیشہ معرفہ استعمال ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے فجرت فجار القبیح، فجرت فجار الشدیدہ، کہ بہت بڑی کبھی اور بہت بڑی نافرمانی کی اس نے. وفعال علما للآیان مؤنثا کا قطع. اس عبارت میں صاحب کتاب فرماتے ہیں ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو اور کسی مؤنث کا نام ہو تو اس کے آخر میں دیکھیں گے را ہے یا نہیں. اگر را ہو تو بالاتفاق اہل حجاز اور اکثر علماء بنی تمیم کے نزدیک وہ مبنی ہوگا. اگر اس کے آخر میں را نہ ہو تو اہل حجاز کے
نزدیک تو مبنی ہوگا، لیکن بنو تمیم والے اس کو معرب کہتے ہیں۔ حجاز والے دونوں کسری مبنی کہتے ہیں کہ دونوں بھی وزن اور عدل میں فعال جو امر کے ساتھ مشابہ ہے، جو فعال بمعنی امر ہے اس کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور تمیم والے اس کو ذوات الراء کو اس لیے مبنی مانتے ہیں کہ اس کے آخر میں جو را حرف مقرر کی طرح ایک ثقیل حرف پہلے سے موجود ہے۔ اب اگر اس کو معرب مان کر اس پر مختلف اعراب بھی جاری کریں گے تو اور بھی ثقل ہو جائے گا، اس ثقل سے بچنے کے لیے اس کو مبنی مانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یہ ذہن میں رہے کہ وزن فعال میں لام کا مکسور ہونا ضروری ہے، فعالی، ورنہ غیر مکسور لام جتنے بھی کلمات ہیں وہ بالاتفاق معرب ہے، جیسے سلام، کلام، صحاب، غلام وغیرہ۔ خلاصہ کلام فعال کے اعتبار سے یہ ہوا کہ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فعال جو امر حاضر کے معنی میں یا ہم وزن ہم شکل ہونے کی وجہ سے اس کی 3 قسمیں ذکر کر دی۔ نمبر 1 وہ فعال جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، جیسے فجا یہ الفجور مصدر معرفہ کے معنی میں مصدر بھی ہے معرفہ بھی ہے۔ نمبر 2 وہ فعال جو کسی مؤنث کی صفت ہو، جیسے یا فساق ہے خدا کی نافرمان عورت، یہ فاسقتن کے معنی میں ہے، یا لکائی یہ لاکیاتن کے معنی میں ہے۔ یہ دونوں قسمیں مل اتفاق مبنی ہیں، حجاز والوں کے ہاں بھی، بنو تمیم والوں کے ہاں بھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خود ذکر کر دی، عدلاً وزنتاً، کہ عدل اور وزن میں۔ اور تیسری قسم وہ فعال جو مؤنث کے لیے علم تو ہو لیکن اس کے آخر میں را ہو، تو اس کی گویا کہ 2 قسمیں ہوگی۔ وہ فعال جو مؤنث کے لیے علم ہو، نمبر 1 وہ جس کے آخر میں را نہ ہو، جیسے قطامی، غلابی، یہ 2 عورتوں کے علم ہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ علم ہیں فعال کے وزن پر جس کے آخر میں را ہو، جیسے ہزار۔ تو اس تیسری قسم میں اختلاف ہے۔ حجاز والے کہتے ہیں دونوں قسمیں مبنی ہیں، را ہو یا نہ ہو، اور جس کے آخر میں را ہو وہ بھی، اور جس کے آخر میں را نہ ہو وہ بھی۔ اور جس کے آخر میں را ہو تمیم والے اس کو معرب اور غیر منصرف مانتے ہیں۔ تو فعال کے یہ تینوں اوزان اگرچہ اسماء افعال میں سے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کو فعالی بمعنی امر حاضر کے ہم وزن اور ہم شکل ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں ذکر کر دیا ہے۔ تو یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔